الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاری فی صحیحہ. تمام تعریفات، تسبیحات و تمجیدات اور کل ستائج اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے، اس کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان کے قریب کر دیا اور ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرما رہا ہے. اور اس رمضان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں احکامات بتائے ہیں، ہمیں احکامات سمجھائے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو لہذا فلاں کام کرو اور فلاں کام کو چھوڑ دو. اور ہمیں ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان وہ کرتا رہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ عمل کیا ہے؟ اگر آپ اس عمل کی طرف غور کریں گے تو روزے کی جتنی بھی شروط پائی جاتی ہیں وہ عمل اس کے مخالف ہے. جب آپ روزے سے متعلق حدیث سنتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے. اب یہاں پر دو شرطیں بتائی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اخلاص. لیکن ایک ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے اس حدیث کی نفی ہوتی ہو، جس کی وجہ سے روزے قبول ہی نہیں ہوتے، وہ عمل ہے جھوٹ. کہ جھوٹ جو ہے اس کی وجہ سے انسان کے روزے قبول نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ بس اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ آج بھوکا پیاسا رہا ہے لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع، جس نے نہیں چھوڑا قول الزوری، جھوٹی بات کو، جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑا، بس جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد جھوٹ بنا لیا، والعمل بہ، اور اس کے مطابق ہی اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کے مطابق ہی وہ عمل کر رہا ہے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ بیچارہ صرف بھوکا پیاسا ہے، اللہ کے نزدیک لکھا جا رہا ہے کہ یہ شخص بھوکا پیاسا ہے۔ اگر آپ شروح احادیث کی کتب اٹھائیں تو اس حدیث کی شرح میں ہر محدث نے کوئی نہ کوئی نقطہ بیان کیا، اور وہ نقطہ ایسا ہی نہیں بلکہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ سب سے پہلا نقطہ، شیخ ابن منیر، علامہ ابن منیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، یہ جملہ اس میں روزے کی عدم قبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ مقصد کیا ہے؟ حدیث کا مقصد کیا ہے؟ حدیث آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ حدیث آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، جھوٹ کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو۔ قاضی عیاض، یہ بھی بہت مشہور محدث ہیں، اس بات کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصود شہوت کو توڑنا ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شہوت کو توڑنا۔ اور جھوٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شہوت میں مبتلا کرنا انسان جھوٹ کب بولتا ہے؟ جب اس کا مقصد ہوتا ہے، جب اس کا نفس شہوت دکھاتا ہے، جب اس کا نفس لالچ پر اس کو ابھارتا ہے تو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ روزہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع کرتا ہے۔ روزہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع کرتا ہے، اور جھوٹ نفس مطمئنہ کو نفس امارہ کے تابع کرتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے کہ جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، اچھے کام کی طرف آ جا۔ تو روزہ اور جھوٹ آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ تو لہذا روزے کا جو مقصد ہے وہ انسان کو جھوٹ سے دور رکھنا ہے۔ اگر انسان جھوٹ سے دور نہیں ہو رہا تو گویا کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا۔ اور پھر روزے کا ایک اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اخلاص۔ انسان کے اندر اخلاص آ جائے، ہر کام خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور جب انسان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا تو وہ دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اپنے مقصد کے لیے کام کرتا ہے، اپنی شہوت کے لیے کام کرتا ہے، تو اخلاص بھی جھوٹ کی ضد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں جھوٹ کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی خود جھوٹ کو ایمان کے منافی قرار دیا۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، اور یہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہ لانے کا مقصد انکار بھی ہوتا ہے، کسی چیز سے انکار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ایمان نہیں لانا۔ اللہ تعالیٰ کی فلاں آیت کا انکار کر دینا، یعنی فلاں حکم پر عمل نہ کرنا، فلاں حکم کا انکار کر دینا، یا تو عملی طور پر انکار کرنا یا زبانی طور پر انکار کرنا۔ ایک شخص زبانی طور پر انکار نہیں کر رہا لیکن عملی طور پر انکار کر رہا ہے تو وہ انکار ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے كُلُّ خُلَّةٍ يُتْبَعُ أَوْ قَالَ يُتْوَى عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ۔ مسند ابو یعلا کی صحیح حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ہر خصلت پر پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جن پر مومن کو پیدا نہیں کیا جاتا، ان میں سے ایک خیانت ہے اور دوسری خصلت جھوٹ ہے، کہ یہ دو ایسی خصلتیں ہیں کہ ان پر مومن کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والکذب، دیکھو جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب مجانب للایمان، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کے منافی کام ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کل یطوی المؤمن الا الخیانۃ والکذب، کہ کبھی بھی کسی مومن کو جھوٹ اور خیانت پر پیدا نہیں کیا گیا۔ فلا تجد المؤمن خائنا ولا کاذبا، ہم نے تو کسی مومن کو خائن اور جھوٹا نہیں پایا، تو لہذا جھوٹ سے بچیے، خیانت سے بچیے، کہ یہ مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کی صفت ہے، اور مومن کی اپوزٹ کافر اور منافق ہے، کیونکہ کفر کا ایک رستہ نفاق بھی ہے، نفاق ہی انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب آپ سورہ بقرہ کے شروع کے 2 رکوع پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا، اور پھر باقی آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا۔ اگر آپ سوچیں تو کافروں کے بعد کیوں منافقین کا ذکر ہے؟ مومنین کے بعد بھی ہو سکتا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے یہ منافقین کافرین کی قسم سے ہیں، کافروں کی قسم سے ہیں، تو لہذا نفاق سے بچیے، ان کاموں سے بچیے کہ جن کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی بہت زیادہ تباہ کاریاں ہیں، اور اگر آپ کو اس بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے تو پھر آپ فضیلت الشیخ ڈاکٹر فضل الہی ظہیر صاحب کی کتاب پڑھیے، جھوٹ کی سنگینی اور اس کے اقسام۔ اس کے اندر انہوں نے 28 چیزیں ذکر کی ہیں جھوٹ کے بارے میں، 28 چیزیں۔ اگر ایک شخص وہ کتاب صحیح طور پر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، وہ جھوٹ سے دور رہے گا۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے
کہ رمضان المبارک قریب ہے، اور شعبان سے متعلق آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، لیکن ایک بات جو امام ابو بکر البلخی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ شہر رجب شہر الزرع، کہ رجب کا جو مہینہ تھا وہ زراعت کا مہینہ تھا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شہر رجب شہر الریح، کہ یہ جو رجب کا مہینہ تھا یہ ہواؤں کا مہینہ تھا، کہ جب ہوا چلتی ہے تو انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، اور رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں انسان کو گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی ہوتی ہے، اور جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اس کی روح کو راحت ملتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَشَهْرُ شَعْبَانَ شَهْرُ السَّقْيِ الْمَاءِ، اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے۔ اور کھیتی کو پانی کس طرح دیں گے آپ؟ دو طریقوں سے۔ نمبر ایک، آپ نے گناہوں سے بچ کر اپنی روح کو آپ نے کیا کر دیا؟ کوئی بتائے گا؟ آپ نے کیا کرا؟ اپنی روح کو راحت پہنچائی، اور اب آپ اپنی روح کو پانی دیں گے، اور وہ کس طرح دیں گے کہ وہ آپ روزے رکھیں گے، نفل روزے رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت نفل روزے رکھتے تھے، اور اس سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، پانی ملتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جیسا کہ صحابہ اور تابعین کا عمل رہا ہے کہ وہ شعبان میں قرآن مجید کی دہرائی کرتے تھے، اور قرآن مجید روح کی غذا ہے، تو گویا کہ روح کو مکمل طور پر پانی مل رہا ہے، اس کو اس کی غذا مل رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَشَهْرُ رَمَضَانَ حِصَادُ الزَّرْعِ، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ جو آپ نے کھیتی کی تھی اب وہ کھیتی اگ چکی ہے، اب آپ کی کٹائی کی باری آ گئی ہے، اب آپ نے کٹائی کرنی ہے، اناج غلہ جمع کرنا ہے۔ اب رمضان آ گیا ہے، اب رمضان میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی برکتیں جمع کرنی ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جہنم سے آزادی ہوتی ہے اسے حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو بکثرت معاف کرتا ہے، آپ نے معافی حاصل کرنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی ہے۔ تو گویا کہ یہ حصول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان نے حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح حاصل کرے گا؟ جب روزے رکھے گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا، رمضان المبارک کا قیام، اور رمضان المبارک 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ 6 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 8 روزہ تراویح، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ یہاں پورے رمضان کے قیام کی بات ہو رہی ہے، فلاں فلاں روزے کی تراویح کی بات نہیں ہو رہی۔ تو لہذا جس نے مکمل رمضان کا قیام کیا، کس حالت میں؟ ایمان کے حالت میں، ثواب کی امید سے، اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر میں لیلۃ القدر آتی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اگر اس کو تلاش کر لیا، وہ مل گئی، تو اس رات کی عبادت
کتنی راتوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے، 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر عبادت والی رات اگر کسی کو مل جائے تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے۔ اسی طرح اگر یہ تراویح آپ باجماعت ادا کر لیتے ہیں تو نور علی نور، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ باجماعت تراویح پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری رات کا اس کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیتے ہیں، کہ گویا کہ اس بندے نے پوری رات قیام کیا۔ تو یہ مہینہ حاصل کرنے کا ہے، جتنی ہو سکے اللہ کی مغفرت حاصل کر لیجیے، جہنم سے آزادی حاصل کر لیجیے۔ اسی طرح بعض ایسے احکامات ہیں کہ جو لوگ رمضان کے لیے کرتے ہیں، رمضان المبارک سے پہلے کرتے ہیں، تو لہذا ان سے بچنا بھی ضروری ہے، انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ استقبال رمضان، استقبال رمضان سے متعلق لوگوں میں کئی ایسے اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ جو احادیث میں منع ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، لیکن لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی سالوں سے دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ فلاں لوگ جو اپنے آپ کو فلاں نام سے پکارتے ہیں وہ اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آئیے ان احادیث کی طرف آتے ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو رمضان سے پہلے یہ کام نہیں کرنے، اور رمضان کے روزے کس اعتبار سے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا الشہر بیوم ولا بیومین، کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے، الا مگر وہ شخص ان یوافق ذلک صوما کان یصومہ احدکم، جو تم میں سے روزہ رکھنے کا عادی ہے۔ کیا مطلب روزہ رکھنے کا عادی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اگر پیر یا جمعرات ان دنوں میں آ جاتی ہے کہ جمعرات کے بعد جمعہ یا ہفتے کا پہلا رمضان ہے، یا منگل یا بدھ کا پہلا روزہ ہوگا، تو ایسا شخص پیر کا روزہ رکھ سکتا ہے کہ جو مسلسل طور پر پیر کا روزہ رکھتا آیا۔ جو جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر ایسا شخص جو رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا، رمضان کے روزے رکھو، کب؟ وَأَفْطِرُوا، اور
عید بھی اس وقت مناؤ کہ رؤیتہ، جب تم چاند کو دیکھ لو، صوموا وافطروا لرؤیتہ، کہ جب تم چاند کو دیکھو تو روزے رکھو، اور جب تم چاند کو دیکھو تو پھر تم نے عید منانی ہے، بغیر چاند دیکھے تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طرح پھر فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر 29 کا چاند نہیں ہوتا، بادل چھائے ہوئے ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا، تو پھر 30 دن پورے کرو۔ پھر کیا کرو؟ 30 دن پورے کرو، خواہ وہ رمضان کے ہوں یا شعبان کے ہوں، 30 دن پورے کرو شعبان کے، پھر روزہ رکھو، اور اگر رمضان کے ہیں تو رمضان کے 30 روزے پورے کرو، پھر عید مناؤ۔ اب بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اس حدیث کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کا اعتراض کیا ہوتا ہے، ارے بھائی رویت کا کس طرح اعتبار کر لیں، چاند دیکھنے والے تو فلاں فلاں بیٹھے ہیں، ان کا کیا اعتبار؟ نہیں جی، اگر وہ آپ کو غلط اطلاع دیں گے تو اس کا گناہ ان پر آئے گا، آپ پر نہیں آئے گا۔ لیکن اس چکر میں آپ 30 شعبان کا روزہ نہ رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج یکم رمضان ہو، لہذا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یوم الشک کا روزہ کہلاتا ہے۔ اور یوم الشک کے روزے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے، عن صلۃ بن زفر، صلہ بن زفر رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا کہ کنا عند عمار بن یاسر، ہم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے، فأوتي بشاة مصلیۃ، تو ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی۔ کیا لائی گئی؟ بھنی ہوئی بکری لائی گئی۔ فقال، بس عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کلو، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھائی چلو آ جاؤ کھا لو۔ فتنحى بعض القوم، تو بعض لوگ پیچھے ہٹ گئے، الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ فقال، اور ان لوگوں نے کہا، اس قوم نے کہا، اس جماعت نے کہا، انی صائم، ہم تو روزے سے ہیں۔ فقال عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من صام اليوم الذي يشك فيه الناس، جو لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ جس میں شک ہو کہ آیا کہ آج یکم رمضان ہے یا پھر 30 شعبان ہے، اس دن میں اگر شک ہو، لوگوں کو شک ہو، اور پھر یہ یوم الشک والا روزہ رکھتے ہیں، تو وہ یہ بات سن لے، فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تحقیق انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو لہذا اگر آپ ایسے لوگوں سے ملیں کہ جو یوم الشک کا روزہ رکھتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں تو چاند نظر آ گیا، دنیا میں تو چاند نظر آ گیا لہذا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، آپ اپنے چاند کا اعتبار کریں گے، اپنے ملک کا اعتبار کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے باقاعدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو نقل کیا اور اس سے استدلال کیا کہ ہر ملک والے، ہر شہر والے کے لیے اپنی الگ رؤیت ہے۔ تو لہذا اب آپ
بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو سعودیہ کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے، اور اگر عام طور پر دیکھا جائے، پوچھا جائے کہ سعودی عرب ہم سے کتنا پیچھے ہے، زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں پیچھے ہے، جبکہ سعودیہ ہم سے آگے ہے، پیچھے نہیں ہے، آگے ہے۔ سعودیہ ہم سے 22 گھنٹے آگے ہے، پیچھے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آج مثال کے طور پر آج شعبان کی کیا تاریخ ہے، کوئی بھائی بتائے گا؟ 25 تاریخ ہے، تو سعودی عرب میں آج 26 تاریخ ہے، وہ ہم سے آگے ہیں، ہم سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو ہم کس طرح ایک دن پہلے روزہ رکھ لیں؟ تو گویا کہ ہم غلطی پر ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے کہ وہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھ رہا ہے تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ ہر شخص نے اپنے ملک کے اعتبار سے روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ نے سعودیہ کے اعتبار سے روزہ رکھا، سعودیہ کے اعتبار سے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، تو بھائی پھر سعودیہ ہی چلے جائے نا، کیونکہ احکام شریعت، احکامات وہ ہر ملک والے پر اس کے ملک کے اعتبار سے نافذ ہوتے ہیں، جو ان کے ہاں مسائل ہوں گے اس کے اعتبار سے وہ مسائل حل ہوں گے۔ تو لہذا اس بات کو سمجھیے، اور اس طرح کے لوگ آپ ملے تو آپ انہیں سمجھائیے۔ حالانکہ ایسے لوگ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ قرآن اور حدیث پر عمل کیجئے، لیکن اپنی عقل کے مطابق نہیں، کیونکہ سلف صالحین، ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سلف صالحین، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی زندگی کو فالو کرنے والے، ان کے مطابق اسلام کو، قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے والے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لانا ہوگا، جس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے اسی طرح ہمیں بھی عمل کرنا ہوگا۔ تو لہذا جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ اس قرآن مجید اور حدیث کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھیں۔ اگر آپ نے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھا تو پھر آپ رستے سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری حدیث بیان کر کے جمعے کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں فرقے ہوں گے بہت سارے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک ہی ہوگا جو صحیح ہوگا، جنت میں جائے گا، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری حدیث کے مطابق، جو میں انہیں احکامات میں نے بتا دیے ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ اصحابی، تو میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے۔ تو یہ لوگ ہیں جنتی، جنت میں جانے والے صحیح لوگ۔ تو لہذا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیے۔ صحابہ کرام نے جس طرح قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے اس طرح سمجھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آخرت کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں، جتنے بھی مراحل ہیں، سب میں اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے،
کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر حضرت الامام صاحب مولانا حافظ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے، انہیں عافیت والی زندگی عطا فرما دے، انہیں ایسی شفا عطا فرما دے کہ جو مکمل والی شفا ہو، جس کے بعد واپس بیماری نہ آئے، ان کے اندر ہمت طاقت عطا فرما دے، انہیں ہمارے سروں پر تاجر سلامت فرما دے۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے نہیں کی، آپ کی مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نجعلک فی نحورک ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عباد اللہ۔